حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. سینئر تجزیہ کار منیف فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. منیف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیسے دیکھتے ہیں 1 سال مکمل ہو چکا ہے اور جشن بھی نہیں بلکہ جشن عظیم کا دن ہے. جی بہت شکریہ. دیکھیے یہ تمام پاکستانیوں کے لیے، چاہے وہ پاکستان میں موجود ہیں یا دنیا کے کسی حصے میں موجود ہیں، میرے خیال میں جو پاکستان کی تاریخ، پاکستان کی فوجی تاریخ اور جو دنیا کی تاریخ ہے، اس کے اندر یہ ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی، جس کے نتیجے میں پاکستان کو بے شمار کامیابی نصیب ہوئی. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بہت کرم اور فضل ہے کہ پاکستان نے اس جو ایک لمیٹڈ وار تھی جو کچھ دن جاری رہی، اس میں ڈسائسو وکٹری حاصل کی ایک کنونشنل اینیمی کے خلاف. اور جو سب سے امپریسنگ ایلیمنٹ ہے وہ یہ کہ جس طریقے سے ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کے ذریعے تمام مسلح افواج نے مل کر اپنے دشمن کے دانت کھٹے کیے، اور جو لاسز انکر کیے ہیں بھارت کی آرمڈ فورسز نے، وہ بھی ہسٹری کے اندر درج کر لیے گئے ہیں. اور یہ ایک ایسا موقع تھا جو پاکستان کے لیے اور تمام پاکستانیوں کے لیے بہت باعث فخر تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلگام ایک فالس فلیگ تھا اور پوری بھارتی سرکار اس کے حوالے سے کوئی نیریٹو کریٹ نہیں کر سکی، اپنا کیس وہ دنیا میں کہیں بیچ نہیں سکے، ماں سوائے اس کے کہ اسرائیل یا شاید افغانستان ہی ان کی اس ایک فریکچرڈ پوزیشن کو سپورٹ کرتا رہا. ادروائز دنیا کے اندر جب ثبوت مانگے گئے تو انہوں نے کسی قسم کا ثبوت وہ پرووائڈ نہیں کر پا رہے تھے. اور پاکستان کی جو پوزیشن تھی فرام دا ڈے ون، کانفلکٹ شروع ہونے سے پہلے ہی پاکستان دنیا کے اندر سفارتی طور پر پاکستان نے یہ چیز اسٹیبلش کر دی تھی. اب جو ملٹری سکسیس ہے وہ اتنی بڑی ہوگی، اس کا میگنیٹیوڈ اتنا بڑا ہوگا اور اتنے بھاری لاسز ہوں گے بھارت کو، یہ کبھی کسی کے خواب و خیال میں نہیں تھا. اور جس طرح پاکستان کی فوج کی قیادت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد بھی پاکستان کو نصیب ہوئی، اور پاکستان نے ایک بہت فیصلہ کن مارکے کے اندر بھارت کی جو سو کالڈ ریجنل ہیجمنی تھی، اس مت کو بھی توڑ دیا، اور پاکستان نے ایک بہت بلند پریسیڈنٹ سیٹ کیا جو میں سمجھتا ہوں اتنی آسانی سے اب ریوائز نہیں ہو سکتا. اچھا سر، اس سے ایک بات یہ بھی ہوئی ہے ریزولوشن کی طرح آیا کہ پاکستان سفارتی لیول پر جو اب چیزیں کر رہا ہے وہ اس دن کی جو پاکستان کی صلاحیت اور جو فتح تھی اس کا نتیجہ تھی، جو پاکستان نے مئی میں بھارت کے خلاف حاصل کی. کیونکہ کہتے ہیں کہ پاور ٹاکس ٹو پاور، وہی والا حساب ہے. دنیا کو جب نظر آیا کہ پاکستان ایک پاور رکھتا ہے تب لوگوں نے بات کرنا شروع کی. دیکھیے بحثیت ریاست ہمیں بہت سے مسائل ماضی کے اندر بھی رہے ہیں، اور وہ مسائل آج بھی ہمارے معاشی مسائل تو بے شمار ہیں اور ابھی بھی ہم ان میں سٹرگل ہی کر رہے ہیں. لیکن ڈپلومیٹکلی اگر پچھلے 1 سال کے اندر دیکھیں، یہ سلسلہ پہلگام سے پہلے، پہلگام کے وقت اگر آپ کہیں افیکٹولی شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے پاکستان کو سکسیسز ملی ہیں، پاکستان کو جو ریکگنیشن ملی ہے، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے بارے میں یہ پرسپشن ابھر کر سامنے آیا کہ ایک ایسا ملک جس کے جو ایک بھارت کے اعتبار سے 7 گنا چھوٹا ملک ہے، اور اس میں وہ ایک نیوکلیر پاور ہے، دنیا کی واحد اسلامی نیوکلیر پاور ہے، اس کی ملٹری مائٹ اتنی زیادہ ہے کہ اس نے بھارت کو ناکو چنے جپوا دیے ہیں اور بہت بری شکست سے دوچار کیا ہے بھارت کو. اسی لیے تو پاکستان کے فیلڈ مارشل کو امریکی صدر نے پہلے خصوصی دعوت پہ وائٹ ہاؤس بلایا، اس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ملے. ایران جنگ کے اندر پاکستان کے جو پوائنٹ آف ویو تھا اس کو بڑی اہمیت دی گئی. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ جو ایک ڈپلومیٹک سکسیس اب آپ کو ملی ہے پاکستان کے اندر، وہ بھی ایک بہت اہم سٹیج کے اوپر جا کر ملی ہے. پاکستان نے ایک بہت بڑی جنگ کو ہالٹ کروایا ہے، ایک آلموسٹ ایک پرماننٹ ہم نے سیز فائر ایگزیکیوٹ کروایا ہے، اور ہم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اب بھی کوشاں ہیں. لہٰذا پاکستان کو جو سکسیس ملی ہے یہ انپریسیڈنٹڈ تھی، اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ nobody could have thought about it. اچھا منیف صاحب، ایک چیز جو پہلے ذرا معیوب دیکھی جاتی تھی کہ عسکری اور سول قیادت کا جو اتحاد ہے وہ اس سے پہلے اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اب جو اتحاد دکھایا گیا سفارتی لیول پر اور جس طرح کی پاکستان کو کامیابیاں ملی ہیں، تو یہ ایک نئی مثال جو ہے وہ قائم کی گئی ہے. دیکھیے یہ جو اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بانڈنگ ہے بٹوین سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ پاکستان کے اندر، وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ایسے مواقع نہیں آئے
جہاں پر ہم یہ کہہ سکیں کہ بہت آئیڈیل ریلیشن شپ دونوں سائڈز کا ہوتا ہے، لیکن آج ہم یہ بات وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک نہایت ہی دلچسپ امر یہ ہے کہ جو بانڈنگ ہے وہ بہت کمال ہے بٹوین دی فیلڈ مارشل اینڈ دا پرائم منسٹر، اور اس کی جو ایگزیبیشن ہے وہ ہمیں نظر آیا پچھلے سال سے ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے سے، اور بہت زیادہ اسٹرینتھ دی ہے اس نے پاکستان کے اندر مختلف مراحل کے اوپر حکومت کو بھی، اور نیچرلی جو پاکستان کی فوج کی، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو سپورٹ تھی، اس نے بھی بہت پیوٹل رول اس میں پلے کیا ہے، اور جنگ کے دوران بھی اور ان تمام دیگر امور کے اور دیگر جو انسیڈنٹس ہیں ان کے اندر بھی ایک آئیڈیل ریلیشن شپ جو کہ ہونا چاہیے ایک ریاست کے اندر، وہ ہمیں دیکھنے کو ملا۔ لہٰذا ہم یہ بات سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ جو آج ہو رہا ہے وہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ ماحول کے اندر ہی ہو رہا ہے۔ اس کی ملٹری مائٹ اتنی زیادہ ہے کہ اس نے بھارت کو ناکو چنے جپوا دیے ہیں، اور بہت بری شکست سے دوچار کیا ہے بھارت کو۔ اسی لیے تو پاکستان کے فیلڈ مارشل کو امریکی صدر نے پہلے خصوصی دعوت پہ وائٹ ہاؤس بلایا، اس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ملے۔ ایران جنگ کے اندر پاکستان کے جو پوائنٹ آف ویو تھا اس کو بڑی اہمیت دی گئی، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ جو ایک ڈپلومیٹک سکسیس اب آپ کو ملی ہے پاکستان کے اندر، وہ بھی ایک بہت اہم سٹیج کے اوپر جا کر ملی ہے۔ پاکستان نے ایک بہت بڑی جنگ کو ہالٹ کروایا ہے، ایک آلموسٹ ایک پرماننٹ ہم نے سیز فائر ایگزیکیوٹ کروایا ہے، اور ہم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اب بھی کوشاں ہیں۔ لہٰذا پاکستان کو جو سکسیس ملی ہے یہ انپریسیڈنٹڈ تھی، اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ nobody could have thought about it۔ اچھا منیب صاحب، ایک چیز جو پہلے ذرا معیوب دیکھی جاتی تھی کہ عسکری اور سول قیادت کا جو اتحاد ہے وہ اس سے پہلے اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اب جو اتحاد دکھایا گیا سفارتی لیول پر اور جس طرح کی پاکستان کو کامیابیاں ملی ہیں، تو یہ ایک نئی مثال جو ہے وہ قائم کی گئی ہے۔ دیکھیے، یہ جو اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بانڈنگ ہے بٹوین سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ پاکستان کے اندر، وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ایسے مواقع نہیں آئے جہاں پر ہم یہ کہہ سکیں کہ بہت آئیڈیل ریلیشن شپ دونوں سائڈز کا ہوتا ہے، لیکن آج ہم یہ بات وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک نہایت ہی دلچسپ امر یہ ہے کہ جو بانڈنگ ہے وہ بہت کمال ہے بٹوین دی فیلڈ مارشل اینڈ دا پرائم منسٹر، اور اس کی جو ایگزیبیشن ہے وہ ہمیں نظر آیا پچھلے سال سے ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے سے، اور بہت زیادہ اسٹرینتھ دی ہے اس نے پاکستان کے اندر مختلف مراحل کے اوپر حکومت کو بھی، اور نیچرلی جو پاکستان کی فوج کی، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو سپورٹ تھی، اس نے بھی بہت پیوٹل رول اس میں پلے کیا ہے، اور جنگ کے دوران بھی اور ان تمام دیگر امور کے اور دیگر جو انسیڈنٹس ہیں ان کے اندر بھی ایک آئیڈیل ریلیشن شپ جو کہ ہونا چاہیے ایک ریاست کے اندر، وہ ہمیں دیکھنے کو ملا۔ لہٰذا ہم یہ بات سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ جو آج ہو رہا ہے وہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ ماحول کے اندر ہی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، منیب فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تمام تر تجزیے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔